ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على أول محمدا. اللهم صل على آخر محمدا. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب فی کتاب قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا ایک مختصر حصہ تلاوت کیا ہے. احادیثات ذخیرہ میں سے برکت کے لیے چند احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. دعا گو ہوں کہ رب تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم جو کچھ کہا سنا جائے اس کے بعد ہم سب کو اس پر صحیح اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پچھلا جمعۃ المبارک سے جو موضوع چل رہا ہے خلیفہ بلا فصل وفاؤں کا بادشاہ
سفر و حجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر سسر پیغمبر اسلام کا سب سے پہلا بہترین خوبصورت پھل اور پھول والا خوشبو والا شجر جس کو نبی علیہ السلام نے کبھی ابو بکر فرمایا اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کہا اور کبھی یوں کملی والے پیغمبر نے انہیں عتیق کہا۔ جن کی بہت قریب سے تعلق داری رشتہ داری آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کا ہی وفا والا نہیں بلکہ صدیق اکبر کا پورا گھرانہ حضور اور حضور کی اہل بیت کا دیوانہ ہے۔ صرف ایک فرد نے قربانی نہیں دی بلکہ صدیق اکبر کے پورے گھرانے نے حضور کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور صرف آمنہ کے لال کے لیے ہی قربانیاں نہیں بلکہ اہل بیت پوری کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ نبیوں کے بعد اللہ کی سرزمین میں انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ترین انسان جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اسلام کے اوپر ایک نہیں دو چار نہیں بلکہ اسلام کے اوپر ابو بکر صدیق کی وہ قربانیاں اور وہ احسانات باقی ہیں جنہیں انسان گنتی میں شمار نہیں کر سکتا۔ آج ہم اللہ کے راستے میں سو 500 ہزار دے، پہلی بات تو ہے دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، اگر کوئی دے تو پھر وہ یوں سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا مارکا جیسے گرا لیا، اور ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جس نے پورا گھرانہ جو ہے اپنا اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ بے شمار احسانات ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں، اور احتیاط کا عالم یہ ہے، تقوی کا عالم یہ ہے کچھ کام کر رہے ہیں رات کے وقت میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق اپنے گھر میں،
صدیق اکبر نے جب دروازہ کھولا، اپنے کمرے میں جب بٹھایا، سب سے پہلا سوال صدیق اکبر نے یہی کیا، فرمایا عمر بیت المال کا کوئی کام آئے ہو یا اپنا ذاتی کام آئے ہو؟ کہ نہیں، بیت المال کا تو کوئی کام نہیں ہے، اپنا ذاتی کام آیا ہوں، کام بھی کوئی نہیں ہے، آیا بھی اس لیے ہوں گھر میں بیٹھے بیٹھے یوں لگا کہ چلو آج بھائی ابو بکر کے پاس بیٹھ کر کوئی باتیں کر لیتے ہیں، تو اس لیے آپ سے بات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے چلا آیا۔ واہ صدیق، تیری عظمت کو سلام، تیری دیانتداری کو سلام، تیری امانت داری کو سلام۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ایک چراغ جلایا، پھر وہ چراغ پہلے جو جل رہا تھا اس کو بند کر دیا۔ حضرت عمر نے سوال کر دیا، فرمایا ابو بکر روشنی تو اس کی بھی اچھی تھی، چل تو وہ بھی ٹھیک رہا تھا، تیل تو اس میں بھی موجود تھا۔ صدیق اکبر کے جملے سننے کے قابل ہیں۔ فرمایا عمر میں بیت المال کا کوئی کام کر رہا تھا، دیا بیت المال کے پیسوں سے چل رہا تھا، جب آپ بیٹھے تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ عمر ذاتی کام آئے ہو یا بیت المال کا آئے ہو؟ آپ نے کہا ذاتی آیا ہوں۔ میں نے وہ دیا بند کر کے اپنے ذاتی پیسوں سے جو دیا تھا میں نے وہ جلایا، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کریم مجھ سے یہ سوال کر لے کہ ابو بکر باتیں تم اپنی کرتے تھے، تیل بیت المال کا چل رہا تھا۔ میں نے اس لیے اپنے گھر کا تیل جلایا، بیت المال کا دیا بند کر دیا ہے۔ تقوی اس قدر ہے، احتیاط اس قدر ہے، تین پسند کی چیزیں صدیق نے بیان کی تھی رسول اللہ کے سامنے، جو میں نے پچھلا جمعہ المبارک کے اندر ایک بیان کی تھی۔ پہلی کہ سب سے پہلی کیا تھی کہ مال ابو بکر کا اور خرچ کرنے والا کون ہو؟ اللہ کے حبیب خرچ کرنے والے۔ اور صدیق اکبر نے ایسا ہی کر کے دکھایا، جو دل میں تھا صدیق نے عملی جامہ پہنا کے دکھا دیا۔ صدیق اکبر نے جو مال تھا وہ سارا اللہ کے حبیب کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، غلاموں کو آزاد کروایا، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی جیسے، حضرت بلال حبشی جیسے خوبصورت معزز رسول جیسے غلام کو آزاد کروا کے کملی والے کو عطا کر دیا۔ یوں نہیں کہ غلام کو خریدا پھر کہا کہ میرا غلام ہے، نہیں، خرید کے حضور کی خدمت میں لے آئے، اے اللہ کے حبیب بلال کو خرید کے میں لایا ہوں، آپ کو میں نے ہدیہ کر دیا ہے، اور حضور نے اسے آزاد کر دیا۔ اور دوسری اپنے پسند کی جو چیز بتائی، یوں کہہ دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آمنہ کے لال میرا دل چاہتا ہے، میرے دل میں جو دوسری بات ہے ابو
بکر وہ کہنی چاہتا ہے، کالی کمنی والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا او میرے ابو بکر کیا کہنا چاہتا ہے؟ یوں کہہ دیا ابو بکر صدیق نے، نظریں نیچی ہیں، سر جھکا ہوا ہے، کہنے لگا کملی والے بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو اور آپ کی خادمہ بن جاوے، یہ بڑا پسند ہے۔ کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرما لیا۔ اللہ پاک جل شانہ نے عرشوں پہ فیصلے فرما دیے۔ ابو بکر صدیق فرش پہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے، ابو بکر صدیق دل کی بات کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے عرشوں پہ فیصلہ ابو بکر صدیق کے حق میں یوں کر کے بھیج دیا۔ آج کیا ہوا؟ کملی والے پیغمبر تشریف فرما دے، آج جبرائیل امین جنت سے ایک ریشمی کپڑا لائے، ریشمی کپڑا لائے، اور یہ کپڑا نہ تھا صرف، حضرت جبرائیل امین جو جنت سے ریشمی رومال لے کر کے آئے، ریشمی کپڑا لے کر کے آئے، ریشمی رومال سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ کیا خوبصورت منظر تھا لوگوں، جو ریشمی رومال تاریخ چلی تھی، کتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے، جس تاریخ کا بانی، جس تاریخ کو چلانے والا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنے، میرے کابرین کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ وہ تاریخ کیسی خوبصورت تھی جس کے بانی حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری بن گئے۔ انگریز کے خلاف تاریخ چلی اور اس تاریخ کا نام ریشمی رومال رکھا گیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت جبرائیل امین جنت سے رومال لے کر کے آئے، کپڑا لے کر کے آئے، وہ ریشمی رومال تھا، ریشمی کپڑا تھا جس کے اوپر تیری میری ماں سیدہ طاہرہ طیبہ ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر مبارک بنی ہوئی تھی، یوں لا کر کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا جبریل او کملی والے پیغمبر، اللہ پاک جل شانہ نے اس عورت سے آپ کا نکاح کر دیا، عرشوں پہ نکاح ہو گیا، خود خدا نے پڑھ دیا۔ اندازہ لگاؤ، میرے تیرے نبی کی 11 شادیاں ہوئی، یہ اعزاز اگر ملا تو تیری میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو ملا کہ وہ نبی کے نکاح میں کنواری آئی، اور یوں نہیں آئی، اللہ نے بھیجا، صدیق کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یوں مانگا تھا، الہ العالمین میں تو یہ چاہتا ہوں کملی والے پیغمبر کا گھر ہو، ابو بکر کی بیٹی ہو، خادمہ بن کے گزار دے، تیری میری ماں بھی اس انداز میں سامنے پیش ہو کر کے آئی۔ اللہ پاک نے علم کا بہت بڑا خزانہ، علم کا بہت بڑا ذخیرہ ان سے عطا کروایا۔ 1 2 3 حدیثوں کی حافظہ نہیں، سینکڑوں کے حساب سے حدیثوں کی حافظہ زبانی میری ماں عائشہ صدیقہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبوبہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں ان کو پیار میں حمیرہ کہہ دیا، کبھی میرے محبوب علیہ السلام نے انہیں عائشہ کہہ دیا، کبھی تو یوں کہہ دیا تو میری اندلیبہ ہے۔
یہ تھی میری اور تیری ماں، یہ تھی صدیق کی بیٹی۔ دوسری بات یوں کہہ دی، تیسری بات یوں فرما دی کہ کملی والے پیغمبر میرا دل چاہتا ہے، میرے دل کی پسند یہ ہے نا کہ آپ کا چہرہ ہو، ابو بکر کی نظریں ہوں، درمیان میں کوئی نہ ہو، میں دیکھتا رہوں، ایسا کوئی موقع مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے وہ بھی قبول فرما لیا۔ جب ہجرت کی رات آئی، ابو بکر صدیق ایک لمحہ مانگتا تھا، ابو بکر صدیق ایک گھڑی مانگتا تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے ایک نہیں بلکہ 3 راتیں ایسی دے دی، فرمایا او میرے ابو بکر درمیان میں کوئی نہیں آئے گا، ابو بکر مصطفیٰ کا سر انور ہوگا، تیری گود ہوگی، او میرے ابو بکر تیری نظریں ہوں گی، میرے کمری والے پیغمبر کا چہرہ ہوگا۔ تو نے تو ایک گھڑی مانگی نا، فرمایا گھڑی نہیں، اللہ پاک تو تجھے 3 راتیں عطا فرمائے گا۔ اسی کو حضرت عمر کہا کرتے تھے، ابو بکر بھائی میری ساری زندگی کی نمازیں لے لے، میں اور آپ کیا جانے کہ وہ کتنی قیمتی راتیں تھیں۔ یہ تو اہل نظر سے پوچھے نا کہ وہ کتنی قیمتی راتیں تھیں، وہ کتنے قیمتی لمحے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مانگتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے لے گیا اور جاتے غار میں نہیں لے گیا، یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی آپ یہاں بیٹھے، میں خادم اندر جاتا ہوں، پہلے غار کو دیکھتا ہوں، یا میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اندازہ لگاؤ یہ گھرانہ کتنا رسول اللہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ وہاں صدیق اکبر غار میں پہنچے، اپنا کرتا اتارا، پھاڑ پھاڑ کے جو سوراخ تھے ان میں دیتا گیا، اس سے بھی کہیں موزی نہ نکل آئے، اس سے بھی کہیں موزی نہ نکل آئے، اس سے بھی کہیں کالا ناگ سانپ نہ نکل آئے، اس سے بھی کہیں نہ نکل آئے، سارے سوراخ ابو بکر صدیق نے بند کر دیے۔ اور کس چیز سے کیے؟ اپنے کرتے سے کیے۔ ایک سوراخ بچ گیا، ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی اوپر رکھ دی۔ میں نے کہا اللہ یہ کیسا کرشمہ ہے، ادھر ابو بکر صدیق اپنا کرتا پھاڑ کے سوراخوں کو بند کر رہا ہے، رسول اللہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ادھر ابو بکر صدیق کی بیٹی ناشتہ تیار کر رہی ہے رسول اللہ کے لیے، اور اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر کے اس میں باندھ کے دے رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ، اور مشرکین کو پتا تھا، کافروں کو پتا تھا، ظالموں کو پتا تھا، انہیں اتنا یقین تھا، آج تجھے اور مجھے یقین نہیں ہے، وہ کافر ہو کے یقین کرتے تھے اگر اللہ کے نبی کو ڈھونڈنا ہے تو ابو بکر کو ڈھونڈ لو۔ کس کو ڈھونڈ لو؟ معلوم تھا انہیں نبی ابو بکر سے جدا کوئی نہیں، ابو بکر نبی سے جدا کوئی نہیں، نبی ابو بکر سے جدا کوئی نہیں، اور ابو بکر نبی سے جدا کوئی نہیں۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا جہاں نبی ہوگا وہیں ابو بکر ہوگا، اور جہاں ابو بکر ہوگا وہیں نبی ہوگا۔
بڑا عجیب موقع پایا تھا انہوں نے کہا اگر نبی کی اطلاع لینی ہے تو ابو بکر کے دروازے پہ پہنچو۔ جب آئے ابو جہل صاحب تھا، صدیق کا دروازہ بجایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر نکلی۔ ابو جہل نے کہا بتا تیرا ابو کہاں ہے؟ جملے پہ غور کرنا، بتا تیرا ابو کہاں ہے؟ کہا پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں کہاں ہے۔ پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں کہاں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا، حضرت اسماء نیچے گری، چوندار پتھر کا کان میں لگ گیا جس سے خون نکلا۔ ابو بکر کی بیٹی نے جرت کا مظاہرہ کر کے کہا ابو جہل ٹکڑے بھی کر دے، پتا بھی ہے لیکن بتاؤں گی بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے، اس لیے کہ اگر جھوٹ بولتی ہوں تو ابا صدیق ہے، ابے کی عزت پہ رفاتا ہے، صدیق کی بیٹی جھوٹ بولتی ہے، لیکن بتاؤں گی اس لیے نہیں کہ میں اللہ کے نبی اور ابو بکر اپنے باپ کا کبھی تجھے سراغ نہیں دوں گی کہ وہ کہاں ہے۔ خود تو کٹ جاؤں گی لیکن کبھی تجھے یہ نہیں بتاؤں گی کہ وہ ہے کہاں، باقی رہی بات کہ وہ کہاں ہے مجھے پتا ہے۔ صدیق اکبر نے جب ایڑی رکھ دی، حضور کو بلا لیا، حضور تشریف لے آئے، صدیق نے اپنی گود یوں پھیلا دی۔ جب صدیق کی گود پھیلی، حضور کا سر انور یوں چہرہ مبارک ایسے آیا، ابو بکر کی نظریں ایسے آئی۔ یہ کیسا منظر ہوگا، یہ کیسا منظر ہوگا کہ ابو بکر صدیق کی نظریں رخ مصطفیٰ پہ آئی۔ ابو بکر کی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ ابو بکر کی ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے، ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے۔ ابو بکر حضور کے چہرہ انور کی 3 دن 3 راتیں زیارت کر رہا ہے۔ اسی کو حضرت عمر نے کہا تھا ابو بکر بھائی ساری زندگی کی نمازیں لے لے۔ کیا کہا تھا بھائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہہ دیا، فرمایا ابو بکر بھائی ساری زندگی کی نمازیں لے لے، ساری زندگی کے روزے لے لے، ساری زندگی کی زکاتیں لے لے، ساری زندگی کے نوافل لے لے، ساری زندگی کے عمرے اور حج لے لے، ساری زندگی کی سخاوتیں لے لے، ساری زندگی کی تسبیحات لے لے، ساری زندگی کی میری جتنی بھی عبادتیں سخاوتیں ساری لے لے، وہ جو رات تیری آمنہ کے لال کے ساتھ غار میں گزری وہ ساری راتیں کوئی نہیں مانگتا، ابو بکر بھائی رات کا ایک حصہ کی نیکیاں مجھے دے دے۔ اب وہ ابو بکر ہی جانتا تھا وہ کتنی نیکیاں تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، فرمایا عمر بھائی ناراض نہ ہونا، ساری زندگی کی عبادتیں تجھے مبارک ہو، اور کوئی بات کر دیتا میں ابو بکر ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ جو راتیں گزری ان میں تو ایک حصہ کہتا ابو بکر تجھے اس میں سے ایک لمحے کی زیارت کا ثواب بھی نہیں دیتا، اس بات پہ کبھی میں تیار نہیں ہوگا۔ اور ابو بکر کون ہے؟ اندازہ لگاؤ کبھی، امت کا غمخوار، مدینہ پاک سے دور ایک بڑھیا رہتی تھی، آنکھوں سے نبینی تھی، آنکھوں سے نبینی ہے،
کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، گھر بار سنبھالنے والا کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں، شوہر کوئی نہیں، اکیلی نبینی عورت گھر میں رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے وہاں پہنچے، کسی کے اونگانے کی آواز سنائی دی۔ حضرت عمر نے گھر کے دروازے پہ دستک دے دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا آیا ہوں آنے والا، نام کیوں پوچھنا ہے؟ بتا میرے لائق کوئی خدمت ہو، خدمت گزاری کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا آیا ہوں۔ جواب دیا اس بڑھیا نے، کہا تیرے آنے کی ضرورت کوئی نہیں، تو بڑا اپنے اوپر بڑا اپنے آپ کو احسان مند سمجھے گا، ایسا پوچھنے والے مجھے احسان مند لگتے ہیں، تیری ضرورت کوئی نہیں۔ ایک اللہ کا ولی آتا ہے، مجھے بھی معلوم نہیں وہ ہے کون ہے، وہ رات کے کس حصے میں آتا ہے، سارے میرے گھر میں جھاڑو دے کے صفائی کر جاتا ہے، مجھے کھانا کھلا جاتا ہے، میرے گھڑے میں پانی بھر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا دیا کہ اے اماں اللہ کا واسطہ اس کا نام بتا دے، کہا اس نے مجھے بھی کوئی نہیں بتایا۔ اے اماں اس کے آنے کا کوئی ٹائم ٹیبل بتا دے، کہا آنے کا ٹائم ٹیبل بھی کوئی نہیں، وہ تو بس پتہ نہیں کب آتا ہے، جب جانے لگتا ہے یوں بتا جاتا ہے اماں سارا کام ہو گیا میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر تو میں لگ گئے، چہرے پہ نقاب کر لیا، اس راستے میں چھپ کے بیٹھنے لگے۔ پہلے دن بیٹھے، رات کے پہلے حصے میں بیٹھے، شاید اس میں آئے، وہ آنے والا اس حصے میں کوئی نہ آیا۔ حضرت عمر دوسرے دن دوسرے حصے میں بیٹھے، وہ آنے والا کوئی نہ آیا۔ پھر تیسرے دن تیسرے حصے میں بیٹھے، وہ آنے والا جب نقاب کیے ہوئے آ رہا تھا تو کام کر کے جا رہا تھا۔ حضرت عمر راستے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اچھا تو ہے جو یہاں آتا ہے، مجھے اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے آواز پہچان لی، لیکن آج جواب کوئی نہیں دیتے، خاموشی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بار بار اصرار کرنے پہ صدیق اکبر نے جواب کوئی نہ دیا۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کے جو نقاب کھولا تو وہ شخص کون تھا؟ خلیفہ اول تھا، خلیفہ بلا فصل تھا، وفاؤں کا بادشاہ تھا، نبی کا سفر میں حجر میں یار تھا، محب تھا، پیار کرنے والا تھا، کلمہ پڑھا سب سے پہلے، مار کھائی سب سے پہلے ابو بکر صدیق تھا۔ حضرت عمر قدموں میں گر گئے، رونے لگے، روتے روتے کہتے ہیں ابو بکر بھائی تجھ سے پہلے کوئی نہیں نمبر لے سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے کہ زمانہ سویا ہوا ہے، ابو بکر صدیق نبینی بڑھیا کے گھر کی خدمت کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کس نے جنازہ پڑھا کسی مسلمان کا اللہ کی رضا کے لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے پڑھا۔ حضور نے فرمایا آج کس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے کی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو سوال کیا، صدیق کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی میں نے کیا، اللہ کے نبی یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں،
میں کہتا ہوں میں جب مطابقت دیکھتا ہوں دونوں یاروں کی تو عجیب حیران ہو جاتا ہوں، عجیب حیران ہو جاتا ہوں۔ زمانہ ابو بکر صدیق کو کیسے بھولے؟ ابو بکر صدیق بھولنے کا نام نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی وفائیں کرنے والا اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ لے لیا۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ لیا، اللہ ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں لے سکا، اللہ تو اس کے احسان کا بدلہ جنت میں عطا فرمانا۔ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ مجھے حدیث یاد آ گئی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ کیا ہوگا بھائیو؟ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے لوگ بھی کم کبا رہے ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ جلال اور غصے میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کے جلال کو محبت میں بدلنے کے لیے جب میری امت کے حساب کی باری آئے گی، میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ رب کی بارگاہ میں جب ابو بکر کا حساب جائے گا تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کا بولیے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ابو بکر صدیق تو وہ ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہوگا۔ ابو بکر صدیق کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ عمر مبارکہ کتنی ہے بھائی؟ 63 سال۔ کتنی؟ 63 سال کچھ ماہ کچھ دن۔ حضور علیہ السلام نے آخری دن، آخری ایام اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر اپنا سر رکھ کے گزارے۔ کہاں گزارے بھائیو؟ بولیے بولیے، میں آخری بات کر رہا ہوں۔ کہاں گزارے؟ حضرت عائشہ، مزہ آئے گا بولتے جائیے۔ کہاں گزارے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے گود مبارک کے اندر سر انور محمد عربی آیا۔ یہ آخری وقت ہے، حجرہ عائشہ ہے۔ حضور کو 3 دن بخار کی شدت زیادہ رہی۔ آخری وقت کملی والے پیغمبر نے مسواک کی، مسواک فرمائی اور چبا کر حضرت عائشہ صدیقہ نے دی، نرم کر کے حضرت عائشہ صدیقہ نے دی۔ کملی والے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے۔ 2 چادریں تھی آمنہ کے لال کے اوپر، اونی چادریں 2 آمنہ کے لال کے جسم اقدس کے اوپر تھی۔ میں نے کہا، میں نے دونوں کی مطابقت کو جب میں نے تاریخ دیکھی تو حیران ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کا جب آخری وقت آیا تو بخار کی شدت 3 دن زیادہ رہی۔ ابو بکر کا جب وقت آخری آیا، 63 سال اتنے مہینے اتنے دن جتنے نبی علیہ السلام کے تھے۔ ابو بکر صدیق کا جب آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ کی گود ہے، ابو بکر صدیق کا سر ہے۔ ابو بکر صدیق کا جب آخری وقت آیا، اللہ کے نبی نے بھی آخری مسواک کا عمل کیا۔
ابو بکر صدیق نے بھی مسواک کی ہے۔ اللہ کے حبیب کو مسواک بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے چبا کے دی، ابو بکر صدیق کو بھی مسواک حضرت عائشہ صدیقہ نے چبا کے دی۔ ابو بکر صدیق آخری وصیت اپنی بیٹی صدیقہ کو کر رہا ہے، آمنہ کے لال بھی آخری وصیت اپنی بیٹی لخت جگر خاتون جنت کو کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے آخری وصیت کی کہ بیٹی میرا مکان فلاں جگہ پہ پڑا ہے، اسے فروخت کر کے بیت المال میں جمع کروا دینا۔ آمنہ کے لال نے آخری وصیت بھی ایک کی تھی، فرمایا لوگوں نبی کی میراث نہیں ہوتی، نبی کی میراث، بولیے بولیے، نبی کی میراث، نبی کا کوئی باپ، نبی کی کوئی دنیاوی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی میراث دین ہے، نبی کی میراث شریعت ہے، اسلام ہے، نبی کی وراثت منبر و محراب و مصلی ہے۔ اور نبی کی میراث کیا ہے جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے خود الفاظ فرما دیے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ توجہ میری طرف، ابو بکر صدیق آخری وقت مسواک کی، کیا کیا بھائی؟ مسواک کی۔ دنیا سے رشتی ہونے لگی، اپنی بیٹی کو ایک بات کہی، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، جملے پہ غور کرنا، بس آخری 1 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ابو بکر صدیق دنیا سے جانے لگے، میں نے کہا کیا کمال کر دیا صدیق نے، تو اپنی بیٹی سے ایک لفظ کہہ دیا کہ بیٹی جب میرا آخری وقت آ جائے مجھے غسل دلوا کر، کفن پہنوا کر، میرا جنازہ پڑھوا کر، اور میں وصیت لکھتا ہوں، بتا رہا ہوں، میری چارپائی کو میرے یار کے گنبد خضرا پہ لے جانا۔ کہاں لے جانا؟ یار کے روضہ اقدس پہ لے جانا، دروازہ کھل جائے، اجازت مل جائے تو روضہ میں دفن کر دینا، وگرنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ زمانے نے دیکھا صدیق اکبر کی چارپائی گنبد خضرا کے دروازے پہ بعد میں رکھی گئی، روضہ رسول اللہ کا دروازہ پہلے کھل گیا تھا، روضہ رسول اللہ کا دروازہ پہلے کھل گیا تھا۔ صدیق رسول اللہ سے ظاہری حیات میں بھی جدا نہیں، صدیق قیامت تک رسول اللہ سے جدا نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، تاریخ کتب حدیث مبارکہ میں ہے، یہ روضہ اقدس ہے۔ میں ایک بڑی پتے کی بات بتا دوں، یہ روضہ اقدس ہے، یہ قبر ابو بکر صدیق ہے، یہ قبر عمر فاروق ہے، درمیان میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، درمیان میں ایک قبر کی جگہ، بولیے ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ایک قبر کی جگہ جو باقی رہے گی، میرے نبی نے فرمایا وہ میرے بھائی عیسیٰ کے لیے ہے۔ وہ کس کے لیے ہے بھائی؟ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، میں آخری بات ایک کر رہا ہوں دوستوں کے لیے، میرے جمعے کا بیان اوپن ہوتا ہے، ہماری محبت کو، ہمارے پیار کو، ہماری شفقت کو، ہمارے اس لب و لہجے کو دیکھ کے کوئی ہمیں بزدل مت سمجھے۔ خبردار اگر کسی نے میرے اکابرین کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی جرت کی تو ہماری تاریخ سے پرانے واقف ہو، یاد رکھنا
ہم ایک نصب العین رکھتے ہیں، ہم امن کے رائی ہیں، ہمارے امن کو ہماری بزدلی کی طرف ترجیح نہ دی جائے، ہمارے امن کو بولیے نا، ہمارے امن کو ہم اپنے اوپر ہر بات جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے کابرین کے بارے میں اگر کوئی ایک جملہ بھی کہے گا ہم اس کو کبھی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرا بیان لائیو چلتا ہے، میرا بیان اوپنلی چلتا ہے، ہر بیان میرا ریکارڈ ہوتا ہے۔ میرے بیان کے بعد کوئی غلط پروپیگنڈا بنا کے میرے بارے میں دوستوں کو اشتعال مت دے۔ رسول اللہ کے ساتھ جتنی محبت ہمیں ہے میرے کابرین کو ہے، شاید کہ تم نے خواب میں نہ سوچا ہو۔ حضور کی ذات اقدس کے لیے ہم قربان ہونا بھی جانتے ہیں، مر مٹنا بھی جانتے ہیں۔ حضور سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ ایک اللہ کے نبی کی محبت تو ہے جو ہمیں دنیا میں سہارا دیے بھول رہی ہے۔ حضور سے بڑھ کے کوئی ہے؟ کملی والے پیغمبر سے بڑھ کے کوئی ہے؟ کملی والے پیغمبر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہمارے نزدیک۔ اللہ کے نبی کی محبت سے بڑھ کے ہمارے نزدیک کوئی نہیں، اور ہم اس کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو سب کو صحیح اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایک منٹ بیٹھے رہے، اٹھے نہیں۔ ہمارا پاکستان کا بر صغیر کا قدیمی ادارہ ہے، قدیمی ادارہ، بہت سارے دوست اس کو جانتے ہیں۔ وہاں کے ہمارے پاس آج سفیر آئے ہیں۔ بہت قدیمی ادارہ ہے ہمارا فقیر واڑی جامعہ قاسم العلوم، جہاں ہمارے بر صغیر کی سب سے پرانی لائبریری ہے۔ سب سے پرانی کیا ہے بھائی؟ سب سے پرانی کتب خانہ ہمارا، وہاں تاریخی کتب موجود ہیں۔ وہاں کی ایک چاک جامعہ کشف العلوم ہے، وہاں کے سفیر ہمارے پاس آئے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے مدارس کے لیے کھل کے تعاون کیا کریں، مساجد کے لیے کھل کے تعاون کیا کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اس میں رزق میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ پاک رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مسافر طلباء بھی ہیں وہاں پر، الحمدللہ۔ میں وہاں پر ایک نہیں، میرے خیال میں سالانہ پروگرام میں وہاں میری حاضری ہوتی رہتی ہے، تو سینکڑوں کے حساب سے طلباء وہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو ایک طالب علم کے لیے بھی اگر ہم نے ایک دن کے خوراک کا انتظام کر دیا ہمیں اس پہ بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو حضرت یہاں 2 منٹ کے لیے تشریف لے آئیں، 2 منٹ میں جو ہو سکتا ہے جلدی جلدی مدرسے کے ساتھ تعاون کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ، جلدی کر دیں، ہمت فرما لیں۔ آپ بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ، تو یہ بھی ایک اپنا قدیمی ادارہ ہے، اس کے لیے بھی تعاون فرما لیں۔ مسافر بچے ہیں ماشاءاللہ، وہاں پر قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہیں۔